قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم کا احسان ہے کہ مالک کائنات نے ہمیں رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اس ماہ مقدس میں ہر ایمان والا، اسلام والا اللہ کے حکم کے مطابق صبح سے شام تک، طلوع فجر سے غروب شمس تک خود کو روکے رکھتا ہے، یعنی کہ روزہ رکھتا ہے۔ سحری کے ٹائم طلوع فجر کے وقت سحری کھاتا ہے اور غروب شمس کے وقت وہ روزہ افطار کرتا ہے۔ روزے کے بے شمار مختلف پیغامات ہیں، ان میں سے ایک پیغام یہ ہے روزے کا کہ خود کو کنٹرول کرنا۔ یہ روزہ کنٹرول کرنا سکھاتا ہے۔ دیکھیں، انسان نے صبح سحری کھائی ہے، اس کے بعد انسان کا جو نفس ہے، اس کی چاہت ہے، پیاس لگتی ہے، پانی کی طلب ہے، تو اس کو روزہ کنٹرول کرتا ہے کہ پانی نہیں پینا۔ بھوک لگتی ہے، خواہش ہے، طلب ہے کہ کچھ کھایا جائے، روزہ اس کو کنٹرول کرتا ہے کہ نہیں، کچھ کھانا نہیں ہے، خود کو روکنا ہے، کنٹرول کرنا ہے۔ یعنی کہ روزے کا ایک پیغام یہ ہے کہ خود کو کنٹرول کریں، اپنے نفس پر قابو پائیں، ضبط نفس کو مضبوط بنائیں۔ ایسے ہی جیسے ہم روزے کی حالت میں خود پر کنٹرول کرتے ہیں، اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہیں، اپنے نفس کو مضبوط کرتے ہیں کہ نہیں، شیطان ایسے جیسے ورگلاتا ہے، مختلف اس کو آشکار کرتا ہے چیزوں سے، تو انسان اس کے بہکاوے میں نہیں آتا، کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں نے روزہ رکھا ہے۔ جیسے وہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے کہ کوئی اگر انسان آپ سے جھگڑے تو اسے آپ کہیں انی صائم، میں تو روزے سے ہوں، خود کو کنٹرول کریں۔ اور ویسے بھی نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو کوئی بھی شادی کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کوئی شادی کر لے۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جو طاقت نہیں رکھتا، خود پر اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتا، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اسے چاہیے وہ روزہ رکھے۔ یعنی کہ خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے انسان کو یہ روزہ سکھاتا ہے کہ خواہشات کو کنٹرول کریں۔ ایسے ہی روزے کا یہ جو پیغام ہے، ہمیں اپنی پوری لائف میں، پوری زندگی میں اس کو رائج کرنا چاہیے کہ خود کو کنٹرول کرنا ہے، خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے، دیگر تمنائیں جو انسان کو فضول خرچی پہ ابھارتی ہیں اس سے کنٹرول رہنا ہے۔ یعنی کہ ہر چیز سے کنٹرول میں رہنا ہے آپ نے۔ جیسے خود کو آپ نے مضبوط کرنا ہے، مثال کے طور پر کبھی انسان کی زندگی میں تار چڑھاؤ آ جاتا ہے، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی صحت، کبھی بیماری، تو تب بھی آپ نے خود کو کنٹرول کرنا ہے۔ دیکھیں، اگر صحت ہے تو یہ اللہ کا نظام ہے، کبھی بیماری بھی آتی ہے، بیماری آ جائے تو ایسے ہی واویلا نہیں کرنا، 5 دن 10 دن بیماری آ جائے۔ ہمارے ہاں اکثر لوگوں کا یہ رواج ہے، اکثر محاورے بولے جاتے ہیں کہ 10 دن بیماری نہ جائے نا تو لوگ کہتے ہیں رب نو اسی لبے، ایسے جملے کسے جاتے ہیں۔ حالانکہ کنٹرول کریں خود پر، کیونکہ جس اللہ کی طرف سے یہ بیماری آئی ہے تو شفا بھی تو اللہ نے دینی ہے، شفا من جانب اللہ۔ ایسے خود کو کنٹرول کریں، مصیبت آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے تو تب بھی خود کو کنٹرول کریں، اپنے نفس پر قابو پائیں۔ جیسے وہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص پر کوئی آفت آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی، تو وہ اس آفت میں، پریشانی میں خود کو کنٹرول کرتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے۔ دیگر جو خواہشات یا وہ دیگر
اس کے ذہن میں اشکالات ہیں وہ جنم نہیں لیتے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے، انی اذا ابتلیت عبدا من عبادی مؤمنا فحمدنی علی ما ابتلیت. جب اللہ اس انسان کو کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں، کسی آفت میں مبتلا کرتے ہیں تو انسان خود پر کنٹرول کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ مایوسی کا اظہار نہیں کرتا، نا امیدی کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ وہ اس مصیبت میں، اس پریشانی میں، اس آفت میں اپنی زبان سے الحمدللہ پڑھتا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کو یہ اس انسان کا اپنے ضبط پر، اپنے نفس پر کنٹرول کر کے اپنی زبان سے الحمدللہ پڑھنا اتنا اچھا لگتا ہے کہ یوم ولدت امہ. تو اللہ کریم اس انسان کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور نبی علیہ السلام کی حدیث کے الفاظ کیسے؟ کہ یوم ولدت امہ، جیسے انسان آج ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہے، سارے گناہ معاف. یعنی کہ یہ روزہ ہمیں کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، قابو، غصے پر قابو پائیں، اپنے نفس کو کنٹرول کریں. نبی کریم السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص بہادر نہیں ہے جس نے میدان میں کسی کو پچھاڑ دیا، گرا دیا، حالانکہ وہ بظاہر طور پر میدان میں جیتنے والا، وہ تو یوں ہی لگتا ہے کہ یہ اصل بہادر ہے. نہیں، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بہادر وہ ہے جس نے خود پہ کنٹرول کرتے ہوئے اپنے غصے کو کنٹرول کیا، اپنے غصے کو قابو میں رکھا، غصے سے باہر نہیں ہوتا، ایسے ہی آپے سے باہر ہو جانا، ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جانا. برداشت پیدا کریں، کنٹرول کیجئے، اپنے نفس کو کنٹرول کیجئے، غصے کو کنٹرول کریں، اپنے نفس کو کنٹرول کریں. جیسے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ روزہ انسان کو روکتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، دیگر جو اشکالات ذہن میں آتے ہیں یا خواہشات نفس ہے، خواہشات دنیا ہے، خواہشات جو بھی خواہشات ہیں جنم لیتی ہیں، تو یہ روزہ انسان کو جیسے ڈھال بن جاتا ہے نا اس کے سامنے. یہ پوری زندگی کے لیے آپ نے اس سے سبق سیکھنا ہے. آپ نے یہ سبق کہ روزہ کنٹرول کرنے کا نام ہے، روزہ رکنے کا نام ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی ہم خود کو کنٹرول کریں، اپنے نفس کو کنٹرول کریں. جس چیز سے اللہ نے روکا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم رک جائیں، اور جس چیز کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ چیز حلال نہیں ہے اس کو حلال نہیں سمجھنا چاہیے. جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے یا جس کی قباحت کو بیان کیا ہے تو ہمیں اسے رک جانا چاہیے، خود کو کنٹرول کرنا چاہیے. جیسے وہ اللہ کریم نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، رک جاؤ، خود کو روکیں، اپنے نفس کو روکیں. ٹھیک ہے، واہلیکم نارا، تو اپنے گھر والوں کے لیے بھی فکر کرے. پہلے اپنے لیے فکر ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا نام ہے. خود کو گناہوں سے روکے، خود کو عیب جو ہے، جو معاشرے میں دیگر جرائم ہے اس سے روکے، گالیوں سے روکے، کسی پر الزام لگانے سے رک جانا چاہیے، کسی کو برا کہنے سے رک جانا چاہیے، ایسے ہی شیطان کو راضی کرنے سے رک جائیں. تو رحمان کی عبادت کریں. آئیں، یہ جو پیغام روزے کا پیغام ہے، رک جانا، خود کو کنٹرول میں رکھنا، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا، اپنے نفس کو ضبط مضبوط اس کا کرنا، تو یہ روزے کا پیغام ہے. یہ ہمیں پوری زندگی اپنی زندگی میں رائج کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول کر کے جو اللہ کے احکامات ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے. جو اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اللہ، اور ہمیں اس سے رکنا چاہیے. رک کر ہمیں اللہ کی جو عبادات ہے اور جو اللہ کے احکامات ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے. اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیشہ ہی ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول کر کے عبادات میں اللہ دل لگا کر ہمیں اللہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن سے اللہ پاک نے رکنے کا حکم دیا ہے اللہ کریم ہم کو ان چیزوں سے رکنے کا اللہ پاک رکنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب. صدق اللہ العظیم.